پھر عمران خان صاحب کی جیل میں ملاقات نہ کروانے کا دن ہے۔ نہ کروانے کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کی ملاقات ان کی بہنوں سے ہونے نہیں دینی۔ وجہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب سے کوئی بھی ملاقات کرتا ہے تو باہر جو پیغام آتا ہے اس کے بعد عاصم منیر صاحب کو ایک لیول اور نیچے جانا پڑ جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کا بیانیہ اس کا وہ مقابلہ کر نہیں پا رہے، عمران خان صاحب کا ٹویٹر اس کا وہ مقابلہ کر نہیں پا رہے، عمران خان صاحب کی مقبولیت اس کا وہ مقابلہ کر نہیں پا رہے، اور عمران خان صاحب کا جو قد ہے سیاسی اعتبار سے، جو پاکستان میں ان کی عزت ہے، جو ان کا احترام ہے، اس کا مقابلہ عاصم منیر صاحب کر نہیں پا رہے۔ تو اب یہ فاؤل پلے ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملاقات نہیں ہونے دوں گا۔ فیملی کی ملاقاتیں بھی بند کی ہوئی ہیں، وکلا کی ملاقاتیں بھی بند کی ہوئی ہیں، رشتہ داروں کی ملاقاتیں بھی بند کی ہوئی ہیں۔ تو آج پھر عمران خان صاحب کی بہنیں جائیں گی، پھر دھرنا دیں گے، پھر رات کو مار کٹائی کریں گے، پھر لوگوں کو گرفتار کریں گے، پھر دنیا کو تماشا دکھائیں گے، اور پھر ایک درجہ اور نیچے چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ سارا کچھ آج جو لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کل ہوگا۔ میں آپ کو اس وقت یاد دلاؤں گا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا، تو پھر دیکھیے گا آپ ان کے ساتھ ہوتا ہوا ہم آپ کو وہ بھی رپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اب ناظرین، اسد اللہ خان صاحب ہیں، بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، میں نے ان کے ساتھ کافی کام بھی کیا ہے، میرے کولیگ بھی رہے۔ انہوں نے ایک خبر دی ہے، خبر بڑی تشویشناک ہے، خبر ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اسد اللہ خان صاحب نے خبر دی، عمران خان صاحب کی دائیں آنکھ میں CRVO نامی ایک بیماری کی تشخیص ہوئی۔ یہ جو CRVO نامی بیماری، اس کو آپ اگر گوگل پہ سرچ کر لیں تو آپ کے سامنے یہ سارا کھل جائے گا کہ آنکھ کی بیماری کے حوالے سے اس کے اوپر بہت سارے ریسرچ پیپرز پڑے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ بھی چل جائے گا یہ کتنی اہم بیماری ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی دائیں آنکھ میں عمران خان صاحب کی وین میں ایک بلاکیج آ گیا۔ اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اگر انہیں پراپر علاج عمران خان صاحب کو نہیں ملتا تو اس صورت میں ان کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے دائیں آنکھ سے، یا ان کی جو بینائی ہے، وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ پمز اسپتال کے ڈاکٹر جاتے ہیں سرکاری، اور جو جا کے عمران خان صاحب کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں پمز ہسپتال کے ڈاکٹروں نے 3 وزٹس کیے ہیں اڈیالہ جیل کے، 16 تاریخ کو، جنوری کی 16 تاریخ کو، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، 19 تاریخ کو جنوری کی، اور 21 تاریخ کو جنوری کی، یہ 3 وزٹ کیے ہیں۔ جیل انتظامیہ کا اصرار ہے کہ علاج یہیں کیا جائے جیل کے اندر۔ اب جیل انتظامیہ کی کیا اوقات ہے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں جیل کو ایک کرنل کنٹرول کرتا ہے، اور وہ کرنل کنٹرول ہوتا ہے عاصم منیر صاحب سے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ عمران خان کو اپنے جیل کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکالنا۔ 2 سال ہو گئے عمران خان صاحب جیل سے باہر تو نکلے ہی نہیں۔ اب وہ بضد ہے کہ جیل کے اندر ہی عمران خان صاحب کی آنکھ کا علاج کرو۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ عمران خان صاحب نے کسی قسم کی کسی بیماری کا بہانہ نہیں بنایا۔ ان کے اوپر بہت مشکل وقت آیا، اس کے باوجود انہوں نے بیمار ہونے سے انکار کیا۔ ان کے ساتھ پرابلمز ہوئے، بعض اوقات ان کا وزن کم ہوا اور یہ رپورٹ بھی ہوتا رہا، لیکن عمران خان صاحب نے کہا نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں مقابلہ کروں گا۔ اب ان کی آنکھ کے اندر ایک پرابلم پیدا ہو گئی ہے اور ان کی بینائی متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ پمز اسپتال سے ڈاکٹرز 3 مرتبہ آ چکے ہیں، 16 جنوری، 19 جنوری اور 21 جنوری کو۔ جیل انتظامیہ یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کا پیغام یہ ہے کہ علاج یہیں پہ جیل کے اندر کیا جائے، جبکہ ڈاکٹر عارف ہے، انہوں نے لکھ کر دے دیا ہے کہ ان کا علاج یہاں پہ نہیں ہو سکتا، انہیں آپریشن تھیٹر لے جانا پڑے گا جہاں پہ ساری سہولیات اور ڈاکٹرز موجود ہوں گے۔ 3 انجیکشنز لگنے انہیں۔ ڈاکٹر کے مطابق معاملہ انتہائی حساس نوعیت کا ہے، اور اگر بغیر توجہ دیے اور پورا معائنہ کیے انہیں یہاں جیل میں ٹریٹمنٹ دے دوں تو کل کو عمران خان صاحب کو یا ان کی آنکھ کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ میری ذمہ آ جائے گا۔ اس لیے ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ انہیں یہاں پہ جیل میں ٹریٹمنٹ دی جائے۔ یہ ہے جناب وہ معاملہ جو اسد اللہ خان صاحب نے رپورٹ کیا ہے، اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ پاکستان کی قوم کا اب تک کا سب سے بڑا لیڈر، یعنی ہم نے تو اپنی زندگی میں کبھی اتنا بڑا لیڈر دیکھا ہی نہیں، ذوالفقار دی بھٹو سے بھی بڑا لیڈر، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی مقبولیت پاکستان کی تاریخ میں کسی کو نہیں ملی جتنی عمران خان صاحب کو ملی ہے، اور اتنا بدترین ڈکٹیٹرشپ کا دور بھی پاکستانیوں نے کبھی نہیں دیکھا جو اب دیکھا ہے، اور ایسے لیڈر کو اس کی جان کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، اور وہ خود کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، وہ صرف یہ کہتا ہے میرے ڈاکٹرز کو بھیجو، میں ان سے بات کروں۔ اب جناب یہ عمران خان صاحب کو جناب ٹریٹمنٹ کا معاملہ آ گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کیسے یہ نکالتے ہیں اسپتال سے، کیسے یہ جیل سے نکال کر اسپتال لے کر جاتے ہیں، اور کیسے اسپتال سے نکال کر جیل لے کر جاتے ہیں۔ اب یہ صورتحال بھی حکومت کے لیے ایک نئی سچویشن ہے، لیکن یہ بہت ڈھیٹ لوگ ہیں، انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی جیتا یا مرتا ہے، اور عمران خان صاحب کے بارے میں تو یہ بہت ہی ظالم ہے۔ اب ناظرین، جو وادی تیرہ والا معاملہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گلے کی ہڈی تو بن گیا، مصیبت انہیں پڑ گئی، اور میں ابھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا جہاں سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ آپریشن ہو رہا تھا، اور جو انخلا ہے وہ وفاقی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے مل کر کروایا، یعنی کور کمانڈر کے اوپر
اور IGFC کے اوپر الزام ہے کہ ان لوگوں نے وہاں سے انخلا کروایا. دیکھیں چند چیزیں آپ یاد کریں گزشتہ چند دنوں میں جو ہوتی رہی. نمبر 1، صوبائی حکومت روزانہ یہ کہتی رہی کہ یہ زبردستی کا انخلا ہے، اس کو بند کیا جائے، جبکہ وفاقی حکومت کہتی رہی کہ ہم ہر صورت میں آپریشن کریں گے. یہ کتنا کلیئر ہو گیا معاملہ، آپ بیانات سارے نکال کر دیکھ لیں. یہ ایک دن پہلے کی کہانی ہے کہ انہوں نے یو ٹرن لیا واپس. اس سے پہلے کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کی تھی. ہفتے کی رات کو اچانک یو ٹرن لیا انہوں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا ہم سے، اور ایک دم یو ٹرن لے لیا. اس سے پہلے صوبائی حکومت بار بار کہتی رہی کہ زبردستی کا انخلا بند کیا جائے، وہاں برف باری ہو رہی ہے، کیوں لوگوں کو مار رہے ہو. اور سیم ٹائم میں وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور DGISPR آپریشن کے لیے کہتے رہے کہ ہم آپریشن کریں گے، ہر حال میں کریں گے، جو مرضی ہو جائے. وہ آپریشن کا اعلان کرتے ہیں. صوبائی حکومت لوگوں کی تکالیف کا بتاتی رہی اور سوشل میڈیا پر یہ چیز دکھاتی رہی، جبکہ وفاقی حکومت نے، وزارت اطلاعات نے اور پاکستان کی ایجنسیوں نے پاکستانی میڈیا کو سختی سے منع کر دیا کہ انہوں نے تیرا آپریشن اور وہاں کے لوگوں کی بری حالت نہیں دکھانی. دیکھیں اگر یہ بری حالت خیبر پختونخوا کی حکومت کی وجہ سے تھی تو پھر تو اس کو فرض سمجھ کے، اس کو مذہبی فریضہ سمجھ کے پاکستان کی میڈیا کو دکھانا تھا. دیکھیں PTI یا خیبر پختونخوا کی حکومت کوئی غلطی کرے تو پاکستان کا میڈیا اسے ایسے دکھاتا ہے جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی اور چیز ہی نہیں ہے. یہ چیز پاکستان کے میڈیا نے دکھائی نہیں، انہیں منع کیا گیا کہ آپ نے یہ نہیں دکھانا. تو اس کا مطلب ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا اس انخلا سے لینا دینا کوئی نہیں تھا. پھر ایک اور چیز، صوبائی حکومت ملٹری آپریشن کی مخالفت کرتی رہی، جبکہ اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت آپریشن اور انخلا کی لگاتار حمایت کرتی رہی. یہ بھی آپ دیکھتے رہے، لگاتار یہ ہوتا رہا ہے. اب سہیل آفریدی نے ایک انکشاف کیا ہے، وہ انکشاف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ 13 جرگے میں شامل 24 رکنی کمیٹی کو شدید دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ڈرایا جا رہا ہے اور ان کے ویڈیو پیغامات لیے جا رہے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ صوبائی حکومت اور میرے خلاف بیان دیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. میں 24 رکنی کمیٹی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر ہمارے خلاف ویڈیو بیان دینے سے تمہاری جان چھوٹتی ہے تو جان چھڑوا لیں. ممکن ہے اب ان کی ویڈیوز جاری کر دی جائیں. دیکھیں یہ 24 بندے بڑی مشکل میں، اب انہیں کہا جائے گا کہ آپ یہ سارا کچھ ڈالیں صوبائی حکومت کے کھاتے میں کہ جناب یہ ذمہ دار ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں تو جناب کوئی انخلا کا نہیں کہا گیا، ہم نے خود ہی کر دیا، یا جو بھی ہے. اب یہ کوئی نہ کوئی کہانی کرائیں گے، کوئی نہ کوئی جھوٹ وہاں سے بلوائیں گے. لیکن یاد رکھیے گا جب یہ جھوٹ بلوائیں گے نا یہ اور گندے ہو جائیں گے. سہیل آفریدی صاحب کا سٹیٹمنٹ. سہیل آفریدی صاحب نے خطاب کیا طلبات کے ساتھ، اور طالبات وہاں پہ موجود تھیں پشاور یونیورسٹی میں، اور جب انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آغاز کیا یہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے، تو طالبات نے پورے جنون کے ساتھ اس کا جواب دیا. اللہ رب العزت کا کلام ہے، لیکن عمران خان صاحب اپنی تقریر ان 2 آیات سے شروع کرتے تھے ہمیشہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یا اللہ ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس کے اوپر جو رسپونس کیا طالبات نے، وہ پھر سب کو پتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کہاں کھڑے. پھر اس پہ جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب نے بات بھی کی، اور یہ چند چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو سہیل آفریدی صاحب نے جواب دیا، اس میں DGISPR کو بھی. اچھا جی، ایک تو انہوں نے کہا VC صاحبہ آپ نے انگریزی میں تقریر کی جو مجھے بالکل اچھی نہیں لگی. میں نے تمام یونیورسٹیز کو ہدایت کی ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے اور تمام تقریریں اردو میں ہوں گی. میں یہ دوسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اب تیسری بار مجھے غصہ آئے گا. سہیل آفریدی صاحب نے کہہ دیا تو ہماری قومی زبان اردو ہے اور تمام تقاریر اردو میں ہوں گی. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا پر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم KPK کی بچیوں کو غاروں میں بھیج دیں؟ تو یہ آپ لوگوں کا خواب تو ہو سکتا ہے، لیکن ان بچیوں کا بھائی یہ نہیں ہونے دے گا. ہم نے خیبر پختونخوا میں دوبارہ امن لایا ہے، لیکن بند کمروں کے فیصلوں نے ایک بار پھر ہماری زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے. جب ہم دہشت گردوں کی آمد کا بتاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اگر مسلسل آپریشن کے بعد کامیابی نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے پالیسی میں شفٹ آنا چاہیے، اور پالیسی بند کمروں میں نہیں، خیبر پختونخوا کے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر بنائی جائے گی تو وہ مستقل اور پائیدار امن میں اہم کردار ادا کرے گی. ہم تو ان کو بتاتے تھے دہشت گرد آ رہے ہیں، کیوں لے کر آ رہے ہو؟ ہم شور مچاتے تھے تو یہ کہتے تھے آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کوئی نہیں آ رہے دہشت گرد. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اس کے اوپر کام کر رہا تھا، مراد سعید سے میرا ان دنوں میں رابطہ تھا، وہ بیچارہ چلا رہا تھا، ہر ایک کو فون کر کے بتا رہا تھا. لوگ اس پہ میڈیا میں بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے. تو میرے پاس کیونکہ نوکری نہیں تھی، میں ویلاگ کرتا تھا تو میں اس میں یہ باتیں کر رہا تھا. تو مجھے باقاعدہ رابطہ کر کے ملٹری انٹیلیجنس کے لوگوں نے یہ کہا، فوج کے لوگوں نے مجھے رابطہ کر کے یہ کہا کہ جناب یہ سارا پروپیگنڈا ہے، کوئی دہشت گرد نہیں آ رہے خیبر پختونخوا میں.
تو اس وقت یہ ہمیں یقین دلا رہے تھے کہ دہشت گرد نہیں آ رہے. وہی بات سہیل آفریدی نے کہی کہ یقین دلا رہے تھے، لیکن اب بند کمروں کے اندر فیصلے کر رہے ہیں کہ جناب آپریشن کرنا ہے. تو دہشت گرد لے کر آ رہے تھے، تب ہم جب بتاتے تھے تو کہتے تھے ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہاں دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جا رہا، یہاں عمران خان اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اگر انہوں نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہوتا تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر پالیسی بناتے. ہم نے گھر چھوڑے اور ہمیں کہا گیا کہ آپ کو 4 لاکھ روپے ملیں گے جو بندہ گھر چھوڑے گا، لیکن ریاست پاکستان نے آج تک وہ پیسے نہیں دیے. ہم ملٹری آپریشن کے نقصانات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. ہم رستے میں کھڑے ہوتے تھے اور جو ہماری مائیں اور بہنیں بغیر چپل کے، سر پر چادر کے سڑکوں پہ آتی تھی، ہمیں دوبارہ وہ منظر اب نہیں دیکھنا چاہتے. سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا. کل ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہم خیبر پختونخوا کے بچیوں کو غاروں میں بھیج دیں؟ تو یہ آپ لوگوں کا خواب تو ہو سکتا ہے، لیکن ان بچیوں کا بھائی یہ ہرگز نہیں ہونے دے گا. ایک مائنڈ سیٹ کو اچھا نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا ترقی کرے، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے بچے پڑھیں، ان کو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قلم اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہمیں ہمیشہ بے سے بندوق ہی سکھایا گیا ہے. یعنی ایک تو بیٹل فیلڈ بنایا ہوا نا خیبر پختونخوا کو کہ یہ لوگ شاید پیدا ہی لڑنے کے لیے ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم سکول میں پڑھتے تھے تو ہمیں جب پڑھایا گیا جناب کہ یہ بلوچ قوم ہے، یہ پشتون قوم ہے، تو ہمیں بتایا گیا جناب کہ جو بلوچ اور پشتون ہے نا، یہ بہت لڑاکے لوگ ہیں. نصاب کے اندر باقاعدہ پڑھایا جاتا تھا کہ جب میرا بیٹا جوان ہوگا تو کندھے پہ بندوق رکھ کے رواں ہوگا. یہ اس قسم کی چیزیں ہمیں اسکول میں پڑھائی جاتی تھیں. ہمارے دماغوں میں یہ گھسا دیا گیا کہ یہ لوگ پیدا ہی ہوئے بیچارے لڑنے کے لیے. یہ فیکٹری میں نہیں جائے گا، یہ انجینئر نہیں بنے گا، یہ ڈاکٹر نہیں بنے گا، یہ مشین نہیں چلائے گا، یہ کوئی اور، میرا بیٹا جوان ہوگا تو بندوق کندھے پہ رکھ کے رواں ہوگا. اس قسم کی شاعری ہمیں جو ہے وہ پڑھائی جاتی تھی کہ جناب بلوچ مائیں اور جو پشتون مائیں وہ یہ خواب دیکھتی ہیں. ایسا کون ماں دیکھتی ہے خواب؟ دنیا جدید ہو چکی ہے، وہ تلواروں والا دور اب نہیں رہا، اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کو معیشت کی وار میں آنا پڑے گا. بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمیں تو بے سے بندوق ہی سکھایا گیا. خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. اگر مسلسل آپریشنز کرنے کے بعد دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی اور پھر سے آپریشن کیا جا رہا ہے تو قوم کو اعتماد میں لیں. اگر 15-17 سال سے ایک پریکٹس ہو رہی ہے مگر وہ کامیاب نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے پالیسی ٹھیک نہیں ہے، اس کو شفٹ آنا چاہیے. پھر ملٹری آپریشن میں نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے سہیل آفریدی آپ دیدہ بھی ہو گئے، کافی رنجیدہ ہو گئے. وہ انہوں نے کہا کہ میں آفریدی ہوں اور آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آپریشن سے پہلے ہمارے آفریدی قبیلے میں بھی مرد یا عورت بھیک مانگنے والا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن بدقسمتی سے آپریشن کے دوران گھروں میں جتنے مرد تھے شہید ہو گئے، صرف عورتیں رہ گئیں. اور میں جب ان کو بھیک مانگتے دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. وہ رونا شروع ہو گیا بیچارہ شہریار آفریدی، ایسی بے بسی ہے وہاں پہ. ملٹری آپریشن سے پہلے میری آفریدی قوم میں ایک بھی بھیک مانگنے والا نہیں تھا، نہ مرد اور نہ عورت. عمران خان کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. سہیل آفریدی نے بہت تکلیف کا اظہار کیا. مجھے بہت برا لگتا ہے جب ہم اپنی بہنوں کو سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں. دہشت گردی کو نہیں، یہ عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بند کمروں کے فیصلے خطرناک ہوتے ہیں. ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. 22 آپریشن، 14,000 ٹارگیٹڈ آپریشن ہو گئے ہیں، 22 بڑے اور 14,000 ٹارگیٹڈ. ہم نے نشاندہی کی دہشت گرد آ رہے ہیں، ہم نے رپورٹ دی. اگر آپریشن کرنا ہے تو اعتماد میں لیں، سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیں، یہاں کے مشران کو اعتماد میں لیں. آپریشن سے ہمارے اسکول، اسپتال، گھر تباہ ہوئے. ملٹری آپریشن شروع ہونے سے پہلے ایک بھی بھیک مانگنے والا نہیں تھا. آپریشن، ڈرون اٹیک، دھماکوں سے لوگ شہید ہوئے. اب وہاں عورتیں بھیک مانگتی ہیں. ہم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک بار پھر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ میں عمران خان صاحب کا پیغام لے کر کراچی جا رہا ہوں. سندھ حکومت سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، سندھ تنظیم سے میرا رابطہ ہے. یہ سہیل آفریدی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا. اب جاوید ہاشمی صاحب نے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے بیان پر رد عمل دیا ہے، جو انہوں نے 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی، 3 گھنٹے سے زیادہ کی. انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سن کر وقت ضائع نہیں کیا. یہ لوگ ازل سے ملک میں دفاعی آپریشن اور سیاسی آپریشنز کر رہے ہیں، کامیاب صرف سیاسی آپریشنز میں ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں گولی چلا کر کیا نتیجہ نکال لیں گے؟